اولیاء اللہ کے مزارات پر ہم جاتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت بینات بھی نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ میری راہ تک پہنچنے کے لیے میرے محبوب بندے کا راستہ اپناؤ، میرے محبوب بندے کا وسیلہ ڈالو۔ تو ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے، غیر اللہ کو نہیں پوجتے، بلکہ ہم اولیاء اعظام اللہ کے ان نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کے ہم ان پر جو ہے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، مولا عطا کرنے والا تو ہے، لیکن تیرے تک پہنچنے کے لیے، تیرے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہم تیرے اس نیک بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اس نیک بندے کے صدقے کے ساتھ، اس نیک بندے کے وسیلے کے ساتھ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ پچھلے جمعے آپ احباب کے سامنے بیان ہوا تھا، قرآن مجید قرآن رشید کی آیات میں نے پڑھی تھی، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت زکریا علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ بے موسمی پھل دیکھتے ہیں، بے موسمی پھل دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی نیک بندی، یہ پھل کہاں سے آئیں؟ یعنی گرمی والے سردی میں، سردی والے گرمی میں۔ تو پھر وہاں پہ جا کے دعا بھی مانگی، اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی۔ یعنی ہم اللہ کے ان اولیاء اعظام کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ خود محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں کا، اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا۔ اب تعلق بنا کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم نے محبت کر لی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم نے اپنا ناطہ جوڑ لیا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت ہم نے کر لی۔ آئیے اب صحیح ستہ کی احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح ستہ کی کتب میں یہ بات ملتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جس کے ساتھ محبت کر رہا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ بولو، اٹھائے گا۔ پھر اگلی حدیث میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت رکھنے کا مقصد یہ ہوگا، محبت رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا، جب نیک بندوں کے ساتھ تمہارا تعلق بنا ہوگا، تمہارا ناطہ جڑا ہوگا، قیامت کے دن اللہ حکم فرمائے گا، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے اس نیک بندے کے ساتھ محبت کرتے رہے ہو، اگر آج میں انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، اے بندے تو بھی اس کے ساتھ چلا جا، تجھے بھی جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، بخشش کی سند مل جاتی ہے، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ آگے بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص ہے جس نے 99 قتل کیے ہیں، مشہور ہے یہ بات، آپ احباب نے سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ 99 بندوں کو اس نے قتل کیا۔ اب وہ کسی ملہ کے پاس آ گیا، کسی مولوی کے پاس آ گیا، وہاں پہ جو لفظ ہے وہاں پہ لکھا ہوا خشک مولوی کے ساتھ، خشک ملہ کے پاس آ گیا۔ آ کر بندہ سوال کرنے لگا کہ اے بندہ خدا مجھے سوال کا جواب دیجئے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ میری بخشش فرما دے گا؟ وہ بندہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، وہ تیری بخشش کہاں ہوگی، تو نے 99 قتل کیے ہیں، اور قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، اور قاتل مقتول اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ جہنمی ہوتا ہے، تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اس بندے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اچھا یار 99 قتل تو میں نے کر لیے، پھر سینچری تو مکمل کر لوں۔ 100واں قتل بھی اس نے اس کا کر دیا۔
پھر وہ آگے تھوڑا سا جاتا ہے, کسی عالم دین کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے جس نے دین کا علم پڑھا ہو, تو اس کے ساتھ سوال کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, تو 99 قتل کے بعد میں نے ایک فلاں بندے سے میں نے یہ سوال کیا تھا, اس نے کہا اللہ تجھے تیری بخشش نہیں کر سکتا, اللہ تیری مغفرت نہیں کر سکتا, تو میں نے پھر اسے بھی مکمل کر دیا, تو 100 قتل ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کیا اللہ میری بخشش فرما دے گا؟ اب وہ عالم دین تھا, دین کا علم پڑھا ہوا تھا, قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا تھا. اس نے کہا یہ فلاں بستی ہے, وہاں پہ اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے, اللہ کا نیک ولی رہتا ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ, اللہ کا وہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا, ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا, اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے تمہاری بخشش فرما دے گا. تو وہ بندہ چلا جاتا ہے, اس بستی کی طرف جانے لگتا ہے, راستے میں اللہ کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے. اب جنت والے اور جہنم والے دونوں فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوتا ہے, جنتی والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے کی راہ میں جا رہا تھا, ابھی محبت نہیں کی, ملاقات نہیں کی, صرف کیا کر رہا ہے, اللہ کے نیک بندے کی طرف جا رہا ہے. جہنم والے کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے 100 قتل کیے, ہم اسے کیسے بخش دیں, ہم تو اسے جہنم میں لے کر جائیں گے. فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے قدم دیکھے جائیں گے, اگر اس کے قدم اللہ کے نیک بندے کی طرف جو جا رہا ہے, اگر ادھر کی طرف اگر اس کے قدم کم ہے نا, تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جنت میں چلا جائے گا, اگر یہ اس کے دور ہوگا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا. بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے, وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے کی طرف جب وہ جا رہا تھا تو ایک پالش کا ہی فاصلہ تھا, یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں گٹھ, ایک گٹھ کا فاصلہ تھا. تو لوگوں پھر مجھے بتاؤ, ابھی اس نے اللہ کے اس ولی سے محبت نہیں کی, اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی, اس کی زیارت نہیں کی, اللہ اسے بخشش فرما دیتا ہے. تو ہم قسمت والے ہیں, ہماری یہ خوش قسمتی ہے, اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے اور عقیدہ اہل سنت ہمیں عطا کیا ہے. ہم اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے کی طرف جانے والا ابھی وہاں پہ پہنچتا بھی نہیں ہے, اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ہم تو اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی خانقاہوں پر حاضری کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں بتائیں ہم ان کی خانقاہوں میں نہ جائیں, ان کی خانقاہوں میں جا کر ہم اپنے دل کو سکون میسر نہ لائیں, حاصل سکون نہ طلب کریں. ہم ان کا ذکر کر کے ان کے ذکر کرنے والوں میں ہم اپنا نام نہ لے کر آئیں, ان کے ساتھ محبت کر کے ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ بنائیں. تو پھر بتا دو کہ یہ وہ ولی ہیں جن پر تم کہتے ہو کہ ان کی بارگاہ میں جانا یہ بدعت ہے, ان کے ساتھ محبت رکھنا شرک ہے. تو یہ تو وہ ولی ہیں جن کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے جو نیک ولی ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے. تو پھر یہ اولیاء عظام کا یہ مقام و مرتبہ نہیں تو پھر یہ اور کیا ہے کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا بن جاتا ہے, ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے, ان کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہو جاتا ہے, ان کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے. تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیتا ہے, پیارے جبرائیل میں اس فلاں شخص سے محبت کرنے لگ گیا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. تو ایک وہ حدیث ہے
جہاں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی دشمنی رکھتا ہے یا ان کا کسی بھی قسم کا اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم یہ ہے، اس کی طرف اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اعظام کے ساتھ محبت رکھنے کی اور اسی محبت میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کی توفیق عطا فرمائی۔